اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، سوال و جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ شیخ، آج کی مجلس میں میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کعبۃ اللہ سے لگی ہوئی جو دیوار ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، اس سے متعلق کیا جو ہے اس کا معاملہ ہے، اس کو واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، کعبۃ اللہ کی عمارت سے لگی ہوئی ایک چھوٹی سی دیوار جو چاند کے شکل کی ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام حجر ہے اور اس کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ حجر اسماعیل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جب اپنی بیوی ہاجر اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو یہی وہ علاقہ تھا، یہی وہ جگہ تھی جہاں پر انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تو یہ پورا حصہ کعبۃ اللہ کے اندر شامل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا وہ حجر کا حصہ کعبۃ اللہ کی پوری دیوار اس میں شامل تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ میں جو دروازہ تھا وہ زمین کے برابر تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک نہیں دو دروازے لگائے تھے۔ ایک دروازہ ادھر کی جانب جو ابھی ہے اور ایک دوسرا دروازہ بالکل اپوزٹ سائڈ میں تھا جس کو بند کیا گیا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کعبۃ اللہ سے اگر غلاف یعنی اس کا پردہ ہٹا لیا جائے تو اس دروازے کے حصے میں ایک چوکٹ کا نشان نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم مل جائے تو ہم اس کی تصویر لگا دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دو دروازے بنائے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ بنایا تھا اس کی چھت نہیں تھی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ تھا۔ بعد میں کعبۃ اللہ کی کئی مرتبہ تعمیر ہوئی، تو اس تعمیر میں ایک تعمیر تھی جو قریش نے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 یا 35 سال کی تھی، تب انہوں نے کعبۃ اللہ کی ایک دوبارہ تعمیر کی، اور وجہ یہ تھی کہ سیلاب کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی دیواریں کافی ہلکی ہو گئی تھی، یعنی کمزور ہو چکی تھی اور گرا چاہتی تھی، اور قریش چاہتے تھے کہ اس کو دوبارہ تعمیر کریں۔ بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے، ہم ساری تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت میں مشرکین مکہ نے فنڈ کا اعلان کیا، اور لوگوں کو جب فنڈ کی بات کہی تو ایک شرط رکھی کہ اس میں صرف حلال کا پیسہ جمع کیا جائے۔ جو خواتین بدکاری کرتی ہیں وہ اپنا پیسہ نہ جمع کریں، جو لوگ شراب بیچتے ہیں وہ لوگ اپنا پیسہ نہ جمع کریں، جو لوگ سود کھاتے ہیں یا سودی کاروبار کرتے ہیں وہ اپنا پیسہ جمع نہ کریں۔ غرض یہ کہ اس کے لیے بنیادی شرط یہ تھی کہ اس میں حلال کا پیسہ جمع کیا جائے۔ لہذا جو فنڈ جمع ہوا قریش کے پاس وہ اتنا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبۃ اللہ کو اتنے پورے حصے کو دوبارہ تعمیر کریں، لہذا انہوں نے وہ حتیم والا حصہ چھوڑ دیا اور باقی کے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اور حتیم کے حصے پر انہوں نے ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی کر کر نشان کو باقی رکھا کہ کعبۃ اللہ کا حصہ یہاں تک ہے۔ اچھا، قریش نے جو تبدیلیاں کی اس میں سے ایک تبدیلی یہ بھی تھی کہ انہوں نے چھت ڈال دیا اور کعبۃ اللہ کے دروازے کو اونچا کیا تاکہ ہر کوئی کعبۃ اللہ میں داخل نہ ہو سکے۔ جس کو ہم چاہیں اس کو کعبۃ اللہ میں داخل کرائیں گے، اور جس کو ہم نہ چاہیں وہ خود سے داخل نہ ہو، اس کے لیے باقاعدہ سیڑھی لگائی جائے گی۔ اور پھر اپوزٹ سائڈ کا جو دروازہ تھا انہوں نے وہ بھی بند کر دیا تاکہ
کوئی ادھر سے بھی نہ آ سکے۔ بہرحال یہ بنیادی چیز تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کا جو حصہ ادھورا نظر آتا ہے اصل میں کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونا چاہتی ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ادخل الحجر فإنہ من البیت، اے عائشہ اگر تمہاری خواہش ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر جائیں تو وہ حتیم کے اندر چلی جاؤ، تو وہ کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ کعبۃ اللہ سے لگے ہوئے 6 ہاتھ یعنی 6 فٹ 6.5 فٹ تک کا جو حصہ ہے اس میں اگر نماز پڑھتا ہے، کوئی نفلی نماز، فرض نماز اس کے اندر نہیں پڑھی جا سکتی، اور اس کے اندر سے طواف کرنے پر وہ طواف بھی شمار نہیں ہوگا، اس کے لیے حجر اسود کے باہر سے ہی طواف کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جو 6 ہاتھ کا حصہ ہے کعبۃ اللہ کے جڑ دیوار سے لگا ہوا، وہاں تک کعبۃ اللہ ہے، اس کے بعد کچھ حصہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے باہر کا ہے۔ تو اس کو الحتیم بھی کہا جاتا ہے، الحجر بھی کہا جاتا ہے، حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک موضوع من گھڑت بات بھی پیش کی جاتی ہے کہ اس کو الحجر یا حجر اسماعیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل رضی اللہ علیہ السلام جو ہے وہ دفن ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے، کیونکہ سعودی حکومت نے جب کعبۃ اللہ کی نئے سرے سے تعمیر ہوئی تو انہوں نے کافی گہرائی تک اس کو کھودا تھا، اس میں کوئی ایسے آثار نہیں ملے، لہٰذا یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ تو یہ ہے الحتیم یا الحجر جس کی وجہ ہم نے بتائی۔ اور ایک بات اور بھی جب بات ہم کر ہی رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہ اے عائشہ اگر تمہاری یہ قوم ابھی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میری دلی خواہش تھی کہ میں کعبۃ اللہ کو ویسے ہی دوبارہ گرا کر تعمیر کروں جیسے میرے والد ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، یعنی اس کعبۃ اللہ کو پوری طرح سے حتیم کو واپس سے کعبۃ اللہ میں شامل کر لوں، اس کے دروازے کو زمین کے برابر کروں، ادھر اپوزٹ سائڈ کا وہ بھی دروازہ لگاؤں، ہاں البتہ اتنا ہے کہ چھت کو باقی رکھا جائے تاکہ اندر جانا آنا آسان ہو اور گرد و غبار یا بارش سے بھی بچایا جا سکے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر جو اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کی۔ پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور پھر یزید پر بیعت کی گئی تو مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت قائم کی، اور اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد انہوں نے اس کعبۃ اللہ کو گرا کر ویسے ہی بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور جیسے ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی، اسی انداز میں انہوں نے بنایا۔ اب جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو حجاج بن یوسف نے جب دیکھا کہ کعبۃ اللہ کا سب کچھ ڈھانچہ بدل گیا ہے تو اس نے عبداللہ بن زبیر کے اس کام کو نکارتے ہوئے واپس سے اس کو ڈھا کر دوبارہ ویسے ہی بنایا جیسے قریش نے بنایا تھا۔ بعد میں وقت کے خلیفہ کو جب یہ حدیث پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی اور اسی خواہش کی بنیاد پر عبداللہ بن زبیر نے اس کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، لیکن حجاج بن یوسف نے آدھی بات جو پتہ تھی کہ عبداللہ بن زبیر کی کعبۃ اللہ کی اس تعمیر کو ہم کیوں باقی رکھیں، لہٰذا اس کو اس نے گرا کر قریش کے انداز میں بنایا۔ تو اس خلیفہ کی یہ خواہش تھی کہ میں دوبارہ اس کو گرا کر بناؤں، لیکن وقت کے کسی بڑے عالم نے یہ مشورہ دیا
کہ اس طرح سے نہ کیا جائے، ورنہ پھر کعبۃ اللہ ہر آنے والے خلیفہ اور بادشاہ کے لیے ایک سیاسی اکھاڑا بن جائے گا۔ ہر کوئی آئے گا، کل کو کوئی آ کر کہے گا کہ میں اس کو سونے کا بنا دوں گا، کوئی کہے گا میں اس کو چاندی کا بنا دوں گا۔ وہ کعبۃ اللہ جو ہے پھر ایک کھلواڑ بن کر رہ جائے گا، اس لیے انہوں نے منع کیا، لہٰذا پھر کعبۃ اللہ کو اسی حال میں رکھا گیا۔ تو یہ تاریخ ہے الحتیم کی جو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔